آپ نے کئی اسلامی واقعات اور کہانیاں سنی ہوں گی۔ آج جو اسلامی کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ نہ صرف سچی کہانی ہے بلکہ اپنی طرز کی منفرد اور نہایت ہی سب آموز اور ایمان افروز کہانی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں عوام کے مسائل جاننے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی سیاہ شب میں انہیں ایک ایسی بچی کے بارے میں جاننے کا اتفاق ہوا جس کا دل ایمان کی روشنی سے پر نور تھا۔ سب کو دست یہ جو کہانی ہے وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کا دل ایمان کی روشنی سے پر نور تھا، روشن سمیل لڑکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی ماں سے دودھ کی گاگر لے کر بازار کا رخ کرتی اور وہاں دودھ فروخت کرتی تھی۔ یوں دونوں ماں بیٹی اپنی زندگی بسر کرتی تھے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا خاصا مشکل کام تھا۔ زندگی میں طرح طرح کی جھمیلوں اور دکھ درد سے واسطہ پڑتا تھا۔ گزر اوقات کی پریشانی سے بوڑھی عورت کی کمر دوہری کر دی تھی۔ کام کے بغیر کسی شخص کے لیے آسمان سے رزق نہیں اترتا۔ ننھی بچی ماں کی بڑی جان مارتی تھی۔ شیطان نے عورت کی زخمی دل میں گناہ کا ارتکاب کرنے کی تلقین کی۔ تم کتنی بیوقوف عورت ہو، مانا کہ دودھ فروخت کرتی ہو مگر اس میں تھوڑا سا پانی کیوں نہیں ملا لیتے؟ شیطان نے اس مصیبت زدہ عورت کی عقل میں پھٹور ڈال دیا تھا۔ عورت نے اپنے آپ سے کہا یہ کام خوب رہے گا۔ ایک دم اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ یوں پھڑپھڑانے لگا جسے کوئی پرندہ بن کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات ختم ہوئی تو صبح کے پہلے کرن دروازے پر پڑی، لیکن ابھی رات کا سایہ پردہ دنیا کے چہرے سے پوری طرح اٹھانا تھا۔ وہ یکا یک چلان لگا کر چارپائی سے اتری اور اپنے ننھی بچی کو آواز دی، اٹھ گئی ہو میری بیٹی؟ ننھی بچی نے جواب دیا، اٹھ گئی ہوں امی، سن رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ پانی ملا دوں؟ کیا؟ بچی نے تعجب سے پوچھا۔ ماں نے کہا، ہاں۔ یہ خیال کیسے آیا آپ کو امی؟ کیا آپ جانتی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دودھ میں پانی ملانے کی امانت کر رکھی ہے؟ بوڑھی عورت جسے اپنے بچے کے لیے مثال بننا چاہتا بولی، واہ میری بیٹی، تم بھی تو بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر خلیفہ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ راتوں کی حفاظت کی خاطر گلی گلی گھوما کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کے اندر سے آنے والی باتیں سنی تو کان کھڑی کر لے۔ لڑکی اپنی ماں کو عجیب و غریب جواب دے رہی تھی، امی جان، عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ عورت نے پھر وہی الفاظ دہرائے، بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ کون جانتا ہے کہ وہ کتنی گہری نیند میں ہوگی؟ ننھی بچی ایک زخمی ہرن کی طرح تڑپ اٹھی اور بولی، اے ماں، اگر عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ بھی ہو تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس خلیص کام میں مجھے علاقہ نہ بنا۔ عورت کو اپنی بیٹی سے اس قسم کے جواب کی امید نہ تھی۔ وہ پتھر کی طرح جہاں تھی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں نیزے گھس کر باہر نکل رہے ہوں۔ اس کے ہونٹ عزیز سے سکڑ کر کھل گئے، اس کا چہرہ چون کی طرح سفید ہو گیا اور وہ ایک ہی جگہ پر ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر خوش اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، فلاں جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکی دلہن بننے کی عمر کی پہنچ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس جوان سالہ جوڑے سے ہاشم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے بڑے ہو کر عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان دونوں کی ازواجات سے عمر بن عبدالعزیز نے دنیا میں قدم رکھا۔ عمر بن عزیز بالکل اپنے پردادا کی طرح دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیر رہے تھے۔
تو گویا اس غیر معمولی لڑکی کی نسل سے ایک غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت سمجھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری نسل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جسے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حقیقت میں بھی یہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز ابھی چھوٹی عمر میں ہی ایک گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور بسر کیا، یعنی ان کے دور میں انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر لوگوں پر